اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ اب دیکھیں نا احباب، امام غزالی کوئی عام ہستی نہیں۔ امام غزالی کے یہ جو کردار ہوتا ہے، یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو ماں کی گود سے ملتی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ امام غزالی کے ایک بھائی تھے، احمد غزالی ان کا نام تھا۔ وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب امام غزالی نے والدہ کو شکایت کی، بھائی سکا نماز نہیں پڑھ رہا، تو لوگ ظاہر اعتراض تو کریں گے نا، بھائی آخر کوئی تو وجہ ہے، سکا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم کیوں پڑھیں اس کے پیچھے نماز؟ تو بھائی کو سمجھائیں میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ خیر جب شکایت لگی، والدہ نے کہا، بڑی مشکل سے سمجھایا، بیٹا جاؤ نماز پڑھو، بھائی کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو ایک دن احمد غزالی امام غزالی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اب آگے وقت کا امام کھڑا ہے، جب انہوں نے قرات شروع کی، سورت تلا پڑھی، تو وہ اس کی تفسیر میں کھو گئے امام غزالی۔ اب ظاہرہ امام ہے، پیچھے جو احمد غزالی تھا نا، اس سے نماز توڑی، واپس دوڑ کے گھر۔ امام غزالی نے سلام پھیرا، دیکھا پیچھے بھائی موجود تھا، کہا اماں آج تو اس نے انتہا کر دی، چلو پہلے تو پڑھتا ہی نہیں تھا، آج نماز پڑھ رہے تھا، پڑھتے پڑھتے سے نماز توڑ دی اور گھر واپس آ گیا۔ اب لوگ کیا کہیں گے؟ والدہ نے پوچھا کیا وجہ ہے احمد، کیوں نماز تو توڑ کے واپس گھر آیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں، نماز میں اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، یہ کہیں اور کھویا ہوتا ہے۔ اللہ والدہ تھی نا، آہا تربیت دیکھیں نا، دیکھیں یہ تربیت۔ والدہ نے یہ نہیں کہا تو نے ٹھیک کیا ہے، اس کا اگر دھیان ہو رہے تو نے ٹھیک کیا نا، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نہ میرے نبی کے غلام، غزالی کی ماں تھی نا، امام غزالی کی ماں تھی، فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، اگر غزالی کا دھیان کہیں اور تھا تو تیرا دھیان غزالی کی طرف کیوں تھا؟ نہیں سمجھے بات کو، سمجھے؟ اور تیرا دھیان کون سا رب کی طرف تھا؟ دھیان تو تیرا بھی غزالی کی طرف تھا نا، اس کا مطلب ہے تیرے میں اس میں فرق کون سا رہا ہے؟ تو وہاں سے چوٹ لگی، پھر وہ سیدھے راستے پہ آ گئے۔ تو یہ تربیت ہے۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یار کیسے لوگ تھے، کیسی ان کی سوچ تھی، خدا کی قسم۔ اور یہ واقعہ بظاہر آپ کو چھوٹا سا نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر اتنا بڑا پیغام ہے، اتنا بڑا میسج ہے۔ آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی۔ کس کی کثرت ہو؟ سنیں، تو کسی نے اس بندے کو یہ مشورہ دیا، اب لکھنے والا امام غزالی، اس نے کہا تو ایسا کر، چوہے تیرے گھر میں بہت زیادہ ہیں، تو گھر میں ایک بلی پال لے، تو وہ بلی جب تو بار گھر میں رکھے گا تو وہ چوہوں کو کھا جائے گی، چوہے تیرے گھر سے کیا ہو جائیں گے؟ بولے فرار ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اس کا جواب سنیں، اس نے کہا میں بلی تو باندھ دوں گا، لیکن مجھے ڈر ہے جب بلی میرے گھر میں آواز نکالے گی، بولے گی، تو چوہے میرے گھر سے فرار ہو جائیں گے، اور فرار ہو کر چوہے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ کس کے؟ پڑوسی کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ بھائی کیسے لوگ تھے، کہاں دیکھیں، کہاں کی بات کو سمجھنے، کہاں لے کر گیا ہے؟ کیا میرے گھر سے چوہے نکل کر پڑوسی کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔